باہر کوئی عورت آئی تھی۔ سید صاحب باہر نکل کر عورت سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر اندر آ کر دروازہ بند کر کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، ہردا شہر جس کا آپ نے نام لیا ہے یہ کہاں ہے، اور یہاں جانے کے لیے مجھے کون سی ریل گاڑی پکڑنی ہوگی؟ سید صاحب نے کہا، میاں تم ہندوستان میں بالکل نئے نئے آئے ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں پردیش کہاں ہے اور کیا ہے۔ بھوپال اور بمبئی کا نام تو تم نے ضرور سنا ہوگا۔ میں نے یہ نام پاکستان میں اخباروں اور رسالوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، ہاں یہ نام میں نے ضرور سنے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ شہر کہاں پہ واقع ہے۔ سید صاحب کہنے لگے، یہاں سے آدمی بمبئی جائے تو بمبئی بھوپال لائن پر ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہردا ہے۔ یہ ضلع ہوشنگ آباد کا بڑا اہم شہر ہے اور اناج کی بڑی منڈی ہے۔ یہاں پیسنجر ٹرین بھی ٹھہرتی ہے اور ایکسپریس ٹرین بھی شاید تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے۔ بس تمہیں یہیں جانا ہوگا۔ امرتسر سے تمہیں ہردا کا ٹکٹ مل جائے گا۔ میں اپنا آدمی تمہارے ساتھ کر دوں گا، وہ خود تمہیں گاڑی میں بٹھا آئے گا۔ آگے تمہیں خود احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں نے سید صاحب کو ابھی تک اپنے والد صاحب کی دوسری وصیت کے بارے میں بتایا تھا کہ میری چھوٹی بہن کو سکھ غنڈوں نے فسادات میں شہید کر دیا تھا، اور میرا باپ اپنی بیٹی کی لاش کھیتوں میں جس جگہ چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگا تھا، مجھے وہاں جا کر فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اپنی شہید بہن کی روح سے اپنے والد صاحب کی طرف سے معافی بھی مانگنی ہے۔ جب میں نے انہیں اس بارے میں بتایا تو وہ بولے، یہ تمہیں بڑا جذباتی سا کام تمہارے والد صاحب نے سونپ دیا ہے، تمہارے پیچھے پہلے ہی خفیہ پولیس لگی ہوئی ہے، کہاں کھیتوں میں وہ جگہ تلاش کرتے پھرو گے؟ 12 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، معلوم نہیں کہ اب وہاں کھیت ہوں گے یا کوئی بلڈنگ بن گئی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ میرے والد صاحب کی وصیت تھی، میں ہر حال میں ان کی وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امرتسر شہر کے ارد گرد کا سارا علاقہ میرا جانا پہچانا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت مجھے کافی ہوش تھا، میں وہ جگہ پہچان لوں گا جہاں میرے میاں جی نے میری بہن کی لاش کو زمین پر رکھ دیا تھا، میں اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ سید صاحب کچھ تذبذب میں پڑ گئے، سر ہلا کر بولے، برخوردار، میں تمہیں وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا، آگے تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو۔ میں نے کہا، میں شام کے وقت جب اندھیرا ہو جائے گا تو وہاں جاؤں گا۔ مجھے وہ جگہ یاد ہے، قریب ہی ریلوے پھاٹک تھا اور امرتسر شہر کی شریف پورے کی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ سید صاحب کہنے لگے، اب شریف پورے کا نام سکھوں نے سنگھ پورہ رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو آج شام کو وہاں چلے جانا، لیکن ایک بات کا تمہیں مجھے یقین دلانا ہوگا۔ فرمائیے، میں نے پوچھا۔ سید صاحب نے کہا، اگر خدا نہ کرے تمہیں پولیس نے پکڑ لیا تو پوچھ گچھ کے وقت ہمارا نام نہ لینا۔ میں نے کہا، آپ یقین رکھیں، پولیس مجھ پر کیسا بھی تشدد کیوں نہ کرے، میری زبان پر آپ کا نام نہیں آئے گا۔ سید صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا، سر ہلاتے ہوئے بولے، بھائی تم یہاں کی پولیس کے تشدد کے واقف نہیں ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اور وہ سر جھکائے اٹھ کر چلے گئے۔ دوپہر تک میں اسی کمرے میں رہا، پھر سید صاحب آ گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے جتنا کچھ اپنے طور پر پتہ کروایا ہے کہ امرتسر پولیس کو یقین ہو گیا ہے کہ تم امرتسر سے نکل چکے ہو۔ اب ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام تم آج شام ہی کر لو، مگر تمہارا اکیلے ہی جانا بہتر ہوگا۔ میں سورج غروب ہونے تک وہیں اسی کمرے میں رہا۔ جب سورج ڈوب گیا اور شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں سید صاحب کو بتا کر مزار سے نکل کھڑا ہوا۔ میں جینز اور جیکٹ والے لباس میں ہی تھا۔ مزار والے میدان کو پار کرنے کے بعد میں گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ نالا آگے کی طرف جاتا ہے۔ اس نالے نے مجھے جی ٹی روڈ پر پہنچا دیا۔ ابھی اتنا اندھیرا نہیں ہوا تھا، سڑکوں پر ٹریفک جاری تھی۔ میں جی ٹی روڈ پر رام تلائی تک چلتا گیا، جہاں سے میں بائیں جانب ریلوے پھاٹک کی طرف ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی خفیہ پولیس والا میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے پھاٹک پر آ کر میں نے سامنے کی جانب دیکھا، جہاں آگے جا کر مجیٹ کی طرف جانے والی ریلوے لائن جاتی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ یہاں ابھی تک کھیت ہی تھے، کوئی نئی بستی نہیں تھی۔ میں یادداشت کے سہارے ان کھیتوں میں آ گیا، چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا جہاں میرے باپ نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو پکڑ کر ریلوے لائن پار کی تھی۔ آگے جو چھوٹی سی کچی مسجد ہوا کرتی تھی وہ اب وہاں نہیں تھی۔ امرودوں کے باغ بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ آگے وہ کھیت آ گئے جہاں میرا باپ ہمیں لے کر بھاگا تھا، اور سامنے سے ایک گھوڑ سوار سکھ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تھا اور اس نے میری بہن کی گردن پر تلوار کا وار کیا تھا، اور یہاں سے میرا باپ میری زخمی بہن کو اٹھا کر کھیتوں میں بھاگتا ہوا چلا گیا تھا۔ میں روتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اپنی پیاری بہن کی لاش چھوڑ گیا تھا۔
پورا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ اندازہ لگا رہا تھا، کچھ قیاس کر رہا تھا۔ شام کا اندھیرا ابھی گہرا ہو گیا تھا۔ کھیتوں میں رات کے اولین اندھیرے کی چادر سی پھیلنے لگی تھی۔ اچانک مجھے چنبیلی کے پھولوں کی سی مہک آئی۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے سوچا ادھر ادھر کسی کھیت میں کوئی چنبیلی لگی ہو اور اس کے پھولوں کی خوشبو ہوا کے ساتھ یہاں آ گئی ہو۔ میں نے دوسرے کھیت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے تو چنبیلی کی خوشبو تیز ہو گئی۔ بالکل اس طرح لگنے لگی جیسے کسی نے چنبیلی کے پھول میرے چہرے کے قریب کر دیے ہوں۔ میری چھوٹی بہن کلثوم بالوں میں چنبیلی کا تیل لگایا کرتی تھی۔ میں وہیں ساکت سا ہو گیا۔ چنبیلی کی خوشبو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری شہید بہن کی روح میرے پاس کھڑی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ یقیناً یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم کلثوم کی لاش چھوڑ گئے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کلثوم، میاں جی نے کہا تھا مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہاری میت بے گور و کفن چھوڑ آیا۔ میری بہن مجھے بھی معاف کر دینا۔ اور میں روتے روتے وہیں کھیت میں بیٹھ گیا اور مٹی کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بار بار چومنے اور اپنی شہید بہن سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں دیر تک کھیت میں بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے دیر تک روتا رہا۔ جب میرا غم کچھ ہلکا ہوا تو آہستہ آہستہ کھیت سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس وقت چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چنبیلی کی خوشبو میرے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ جب میں ریلوے پھاٹک پر پہنچا تو چنبیلی کی خوشبو پہلے سے ہلکی ہو گئی۔ میں جی ٹی روڈ پر آیا تو چنبیلی کی خوشبو مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے اندھیرے میں ٹالیوں کے درخت کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آہ بھر کر کہا، الوداع میری بہن، اب حشر کے روز ملاقات ہوگی۔